جب آپ اللہ کے اعتبار سے دیکھیں گے نا تو جن چیزوں کو ہم شر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی شر نہیں ہوتی، وہ بھی خیر ہوتی. یہ شیطان کا وجود، یہ اس اعتبار سے ہم کہیں گے شر ہے کہ وہ شر پھیلاتا ہے. لیکن کیا اللہ کے اپنے منصوبے میں شامل نہیں تھا کہ یہ شیطان بھی ہوگا؟ اور یہ پورا جو امتحان ہے جس میں کہ انسان کو ڈالنا ہے، اس میں شیطان کا بہت اہم کردار ہوگا. اگر شیطان ہی نہ ہو تو امتحان کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے ہاں کوئی کام بھی جو ہے نا وہ اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا اور اس کی منشا کے خلاف نہیں ہوتا. اور یہ خیر و شر کا تصور ہمارے اعتبار سے ہوتا ہے، اللہ کے اعتبار سے نہیں ہوتا. بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں سب خیر ہی خیر ہوتا ہے. اب اس چیز کو سامنے رکھیں تو اگر ہم کہتے ہیں بھائی 77 سالوں میں یہاں اسلام نہیں آیا، تو پھر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہ بہرحال ہم یہ کہیں گے فلانے نے غلطی کی، فلانے نے غلطی کی، فلانے نے بغاوت کی، فلانے نے دغا بازی کی، فلانے نے بے وفائی کی، اللہ سے عہد توڑا وغیرہ وغیرہ. یہ بات ہمارے اعتبار سے. ذرا اللہ کے اعتبار سے بھی تو سمجھنے کی کوشش کریں نا. یہ مضمون آپ کو مشکل نہیں لگنا چاہیے. دیکھیں، میں اپنے آپ کو جج کرتا ہوں تو جیسے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں ایسے جج کروں گا، لیکن مجھے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لوگ مجھے کیسے دیکھتے ہیں یہ بھی میں تصور کر سکوں نا، کہ نہیں کرنی چاہیے مجھے یہ کوشش. تو اب جب میں لوگوں کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھوں گا تو مجھے پھر لوگوں کے جوتوں میں پاؤں رکھ کے دیکھنا پڑے گا نا کہ وہ مجھے کیسے دیکھتے ہیں. اسی میں ایک تھرڈ ڈائمنشن کا اضافہ کر لیں، میرا رب مجھے کیسے دیکھتا ہے، اس کی نظر میں کیسا ہوں، یہ بھی دیکھنا چاہیے. اپنا جائزہ اس اعتبار سے بھی لینا چاہیے. تو اب میں آپ سے یہی بات کہہ رہا ہوں، کوئی اور بات تو نہیں کہہ رہا، یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی نظر سے جب آپ دیکھیں گے تو لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ کا تقاضا پورا ہو. اب جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، ظاہر اللہ کی حکمتیں طے بطے ہیں، ساری ہمیں سمجھ بھی نہیں آ سکتی. جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ان میں سے پہلی کیا ہے، اگر 47 میں ہی کلمے کا نفاذ ہو جاتا جیسے کہ ہم چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ جو پوری دنیا نے دشمن ہو جانا تھا اس کا مقابلہ کر سکتے. اللہ جانتا تھا، ہم نہیں جانتے. تو اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ نہیں، ابھی ذرا تم تھوڑی طاقت پکڑو. اچھا، اب جب طاقت پکڑنی تھی تو کیا ہم نے اللہ کے منصوبے کو سمجھتے ہوئے یہ ساری طاقت حاصل کی ہے جو آج ہمارے پاس ہے؟ نہیں. تو اس کے لیے آپ سورہ یوسف کو سامنے رکھیں کہ اللہ کا منصوبہ تھا یوسف نے مصر جانا ہے. اس منصوبے پر اللہ نے عمل کیسے کرایا؟ بھائیوں کے دل میں آئی یہ اس کی وجہ سے والد صاحب جو ہے نا ہماری طرف توجہ نہیں دیتے، اس سے جان چھڑاؤ، چلیں جا کے کنویں میں ڈال دیا. اب جنہوں نے وہاں سے اٹھایا انہوں نے کیوں اٹھایا؟ کہ اللہ تعالیٰ لے کے جانا چاہتا ہے؟ نہیں، انہوں نے اس لیے اٹھایا کہ بھائی بیچیں گے 4 پیسے مل جائیں گے. جس نے خریدا اس نے کیوں خریدا؟ اچھا ہوا تو بیٹا بنا لیں گے، زیادہ بہتر نکلا نہیں تو کچھ نفع ہی ہو جائے گا، بہت سستا مل رہا ہے، اس نے اس لیے لے لیا. اور جس نے بہت چاؤ سے پالا گھر میں، وہ تو آپ کو پتہ ہے اس کی نیت کیا تھی، کتنی الٹی نیت تھی. منصوبہ کس کا پورا ہو رہا تھا؟ اللہ کا. تو جب اللہ کوئی پروجیکٹ لے کے چلتا ہے نا تو ان اللہ لطیف لما یشاء، وہ بہت باریک بینی سے اسے بڑے سیٹل طریقے سے لے کے چلتا ہے. ہر ایک اپنے مفاد کے تحت لگا رہتا ہے، لیکن منصوبہ کس کا پورا ہو رہا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہو رہا ہوتا ہے. وہ آخری وقت میں، اب اس کو یعنی یہ ایک مشکل مثال ہے، بڑا لمبا سفر ہے، اس کو ذرا آسان کیجئے. موسیٰ علیہ السلام پہ لے کے آئیے. فرعون نے پالا پوسا بڑا کیا، جب طاقتور ہو گیا تو اب اللہ نے کہا جا اب فرعون کو سمجھا. بنایا ہی تجھے اس لیے تھا کہ تو نے فرعون کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہ سارے جو واقعات ہوئے ہیں اسی لیے ہوئے ہیں تاکہ تجھے اتنا طاقتور کر دوں کہ تو فرعون کے سامنے کھڑا ہو سکے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، پھر وہ تکوینی سطح پر کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ وہ جو جس کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے وہ جا کے وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے.